کہ وہ جان لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کے لیے کیا چھوڑا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ کہتا ہے مالی و مالی و مالی، میرا مال، میری جائیداد، میری زمین، میری جاگیر، میری دکان، میرا مکان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا مال کیا ہے؟ ما اکلتا فافنیتا، جو تو نے کھا لیا اور 24 گھنٹے کے بعد وہ سیبری لائن میں چلا گیا، اور کچھ گلوکوز بن کر وائٹامن، پروٹین، منرل بن کر آپ کی رگوں میں دوڑنے لگا۔ او ما لبست فابلیتا، یا تو نے جو لباس پہن لیا اور وہ پرانا ہو گیا۔ او ما تصدقت فابقیتا، یا تمہارا مال صرف وہ ہے جو تو نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا اور وہ تمہاری قیامت کے لیے بچ گیا۔ اما باقن فذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ جو تم دکان، مکان، جاگیر، بینک بیلنس، دولت، سونا چاندی جمع کرتے ہو، فرمایا کہ وہ تمہارے وارثوں کا، قبر میں حساب تم دو گے اور دنیا میں عشرتیں تمہارے وارث کریں گے۔ اس لیے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جسے دوسروں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کو اپنا مال محبوب ہے۔ تو فرمایا تمہارا مال تو وہی ہے جو تو نے جیتے جی ہوش و حواس سے آگے بیچ دیا، باقی تمہارا نہیں ہے۔ تو اپنے مال میں سے اپنا حصہ اپنی قبر کی اندھیریوں کے لیے، ظلمتوں کو روشن کرنے کے لیے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے تمہیں اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایک بار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ایک بکری ذبح ہوئی۔ آپ رات کو واپس شام کو گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ بچا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ما بقیہ الا کتفہا، کہ ایک دست اس کا بچ گیا ہے، باقی خرچ ہو گیا۔